اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فصل پر فصل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فصل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خدا مند کے حضور جھکائیں۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے، اور اے خدا اس وقت تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں تیرے حضور سرمسجود ہیں اور تیری آواز کے شنوا ہونے کے منتظر ہیں۔ اے خدا ایک ایک کو اپنے لہو میں چھپا لے اور ان کی زندگی میں اپنے بڑے جلال کو ظاہر کر۔ یسوع کے نام سے ابلیس کے تمام کام جو رکاوٹ کا باعث ہے ہمیشہ کے لیے بسم ہو جائیں، اور آج تیرا جلال تیرے لوگوں پر ظاہر ہو۔ اور اے خدا
जितने तेरे रसूल बीमार इस वक्त बैठे हैं इन्हें शिफा दे, कमजोरों को जोर देना और बदरगिफ्ता को आजाद करना। और मेरा ईमान है आज तू मौजज़ात को ज़बूर में लाएगा। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए। आज का हमारा मज़मून है यीशु मसीह की पैदाइश की अहमियत, सिग्निफिकेंस ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अज़ीज़ों, यीशु मसीह की पैदाइश को दुनिया के तुलो अर्ज़ में खुशी के साथ मनाया जाता है, इसलिए कि यीशु मसीह की पैदाइश बड़ी अहमियत की हामिल है। और उसकी बाबत हम जब उसकी अहमियत का, मसीह की पैदाइश की अहमियत का अंदाजा हमें लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मुनज्जी के मानी है निजात देने वाला, मुनज्जी के मानी है रहाई देने वाला। अज़ीज़ों, निजात के काम के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ। और मसीह की पैदाइश इस एतबार से बड़ी अहम है क्योंकि उसकी पैदाइश पर ही ये बयान किया गया तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, यानी निजात देने वाला। आम तौर पर पैदाइश के वक्त नहीं कहा जाता कि ये लीडर या ये रहाई देने वाला, क्योंकि उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर उसके औलो असम का पता चलता और फिर पता चलता है कि ये निजात देने वाला है या शिफा देने वाला है या ये रहाई देने वाला है। लेकिन मसीह की पैदाइश पर ही ये कहा गया कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी। और बिल्कुल ऐसा है कि हर जमाने में और हर दौर में ये ऐसे ही है जैसे अभी की बात है, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अजीजों, ये ज़मान और मकान से ये उस कैद में नहीं है कि उनके लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ था, बल्कि ये आज भी है जब हम इस कलाम को सुनते हैं तुम्हारे लिए। और इसकी पैदाइश की अहमियत मेरे लिए, आपके लिए, हर शख्स के लिए और जो इस कलाम को सुनता है उसके लिए कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। अजीजों, कितनी अजीम बात है कि हमारा खुदा हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि हम रहाई पाए, ताकि हम खलासी पाए, निजात का काम हमारी जिंदगी में हो। और वो निजात का काम जो वो हमारी जिंदगी में करना चाहता है वो ये है हमें गुनाह से निजात। मसीह की पैदाइश की अहमियत कि मुनज्जी पैदा हुआ है, हमें निजात देने के लिए इस दुनिया में आया है, हमें गुनाहों से निजात देने के लिए, हमें बीमारियों से निजात देने के लिए आया है, हमें दुखों से रहाई देने के लिए आया है।
اور تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اب ایک موت و زیست میں زندگی گزارنے والے شخص کو کہا جائے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے تو اس کا دل خوشی سے بھر جائے گا کہ اب مجھے اس بیماری سے جو لا علاج ہے، اس بیماری سے جس کے لیے ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ لا علاج ہے، لیکن اب مجھے میرا یسوع نجات دے گا اس دکھ سے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس بدحالی سے۔ عزیزو، کتنی عظیم بات اور کتنی اہمیت ہے یسوع مسیح کی پیدائش کی، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، جو ہمیں گناہ جو بیماریوں کی بیس ہے، بیماریوں کی جڑ ہے، گناہ جو خدا سے محرومی کی جڑ ہے، اس کا ہی خاتمہ کرنے کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا کس قدر عظیم ہے کہ اس دکھی انسان کو دکھ سے چھڑانے کے لیے اور اس بیمار انسان کو شفا دینے کے لیے اور مرض گناہ میں مبتلا انسان کی شفا کے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آئے۔ ابھی ہم نے گیت گایا، چھوڑ کر عرش فرش پر آ گیا، یعنی آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا تاکہ پسے ہوئے انسان، استحصال شدہ انسان اور بیماریوں سے گرے ہوئے انسان اور دکھوں کے طوفانوں میں گرے ہوئے انسان کو رہائی دے۔ اور یسوع کی پیدائش کی بڑی اہمیت ہے ہر نوع انسان کے لیے، خواہ وہ گناہ کے مرض میں مبتلا ہے، خواہ وہ اعصابی مرض میں مبتلا ہے، خواہ وہ قلبی مرض میں مبتلا ہے، یا پوشیدہ امراض میں مبتلا ہے، یا جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، یا بانجھ پن کا شکار ہے، ہر ایک کے لیے یسوع کی پیدائش خوشیوں کا مرکز ہے۔ ان کے دکھوں سے رہائی کے لیے منجی عالم اس دنیا میں آئے، اور قرائے ارض کے ہر ایک فرد بشر کے لیے، اس کی بحالی کے لیے، اس کی رہائی کے لیے اور اس کی خلاصی کے لیے اور اس کے چھٹکارے کے لیے اور اس کے کفارے کے لیے اور اسے بندروں سے رہائی دینے کے لیے یسوع مسیح پیدا ہوا۔ عزیزو، اس کی پیدائش کی بڑی اہمیت ہے ان دکھ سے زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے، اور بدحال اور ابلیس کے قبضے میں پڑے ہوئے انسان کے لیے، بلکہ ہر بشر کے لیے مسیح کی پیدائش کی بڑی اہمیت ہے۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل پہلا باب، مسیح کی پیدائش کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ اس تاریک دنیا میں نور بن کر آیا۔ اور کلام خدا میں جب ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اب اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور،
انسان گناہ کے سبب سے تاریکی میں تھا. تاریکی علامت ہے گناہ کی، اور نور علامت ہے پاکیزگی کی، بے گناہی کی. اور یسوع اس تاریک دور میں، اس تاریک زندگیوں میں اور تاریک دنیا میں نور بن کر آیا. اور جس زندگی میں وہ منور کرتا ہے، جس زندگی کو منور کرتا ہے، وہ زندگی پھر بدحالی کا شکار نہیں رہتی. وہ زندگی پھر موت کا شکار نہیں رہتی. وہ زندگی پھر پرابلمز اور دکھوں کا شکار نہیں رہتی، اس لیے کہ یسوع اسے چھڑاتا ہے ان دکھوں سے، ان مصیبتوں سے. آپ کی سکن کی ڈیزیز ہو، کتنی کریمیں لگا لیں، کتنی میڈیسن لے لیں، لیکن یسوع کا لہو آپ کی سکن کو نارمل کرنے پر قادر ہے. اور میں اپنی گواہی شیئر کروں، مجھے خود کو سکن کینسر تھا اور ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہوں گا، لیکن یسوع کی قدرت سے میرے بدن سے کینسر جاتا رہا. اور آج خداوند یسوع آپ کے لیے بھی آپ کی قدرت کے ساتھ کام کرنے کو ہے. اور وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہی اس لیے کہ دکھی انسان کو بیماریوں، دکھوں، تکالیف اور مصیبتوں سے چھڑا سکے. عزیزو، یسوع کی پیدائش کی اہمیت یہ ہے کہ انسان جو گناہ کے باعث بھٹک چکا تھا، انسان جو گناہ کے سبب سے باغی عدن سے خارج ہو چکا تھا، اور انسان جو گناہ کے باعث درد، تکالیف اور بیماریوں کا شکار تھا، یسوع مسیح اس دنیا میں آیا کہ نہ صرف ان بیماریوں سے نجات دے، نہ صرف گناہوں سے نجات دے، بلکہ اس کے اس دنیا میں آنے سے، یعنی مسیح کی پیدائش سے، مسیح کے تجسم سے ایک بڑا کام نوع انسان کے لیے ہوا. اور اس بنا پر مسیح کی پیدائش بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس انسان کے لیے جس کا خدا باپ سے رشتہ ہی نہیں تھا، گناہ نے اور شیطان نے اس کو انتہائی پست کر دیا تھا کہ اس کی کوئی پہچان ہی نہ رہی تھی، اس کا کوئی خدا کے ساتھ ریلیشن نہ رہا تھا. ان کے لیے مسیح کا عظیم منصوبہ کہ وہ پیدا ہوا، اور اس نے انہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اب مسیح کے پیدا ہونے سے بہت سے لوگوں کی پیدائش اور بہت سے لوگوں کی پیدائش عمل میں آئی. وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، اگر مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا تو جو اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں کہ وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا، میرے لیے پیدا ہوا، میرے لیے وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہے اور اسے میرا کفارہ دیا ہے، میرے لیے
مصلوب ہوا ہے، میرے لیے صلیبی موت گوارا کی ہے، اور میری خاطر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے، اور میری خاطر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں، اور میری خاطر اس کی پسلی پر نیزہ مارا گیا اور خون بہہ نکلا، اور وہی خون میری نجات۔ اور جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع میرا منجی ہے، جتنے اسے اس انداز سے قبول کرتے ہیں نا، وہ ان کو خدا کا فرزند بننے کا حق بخشتا۔ دیکھیں میرے ساتھ دوبارہ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب مسیح کی پیدائش سے ہم بھی ایک پیدائش پاتے ہیں۔ کتنی عظیم بات ہے، مسیح پیدا ہوا تو ہم بھی نئے سرے سے پیدا ہو گئے، جس میں گناہ بنیاد نہیں ہے، اور خون اور گوشت سے نہیں۔ ہماری جو پیدائش مسیح کی پیدائش کے بعد ہوئی، اس کے لیے یوحنا کی انجیل پہلا باب 13ویں آیت، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اب مسیح کی پیدائش اتنی اہم ہے، اتنی اس کی سگنیفیکنس ہے کہ اس پیدائش سے ہماری بھی پیدائش ہوئی۔ وہ پیدا ہوا تو ہم بھی پیدا ہوئے، نہ خون سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا۔ اور چونکہ خدا سے پیدا ہوئے، اس لیے خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہیں۔ آپ اگر خدا سے پیدا ہوئی ہیں تو خدا کی بیٹی ہیں، آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور اگر مسیح پیدا نہ ہوتا تو ہمیں بھی یہ حق حاصل نہ ہوتا کہ ہم خدا کے بیٹے کہلاتے یا آپ خدا کی بیٹیاں کہلاتے۔ اور اس اعتبار سے یسوع مسیح کی پیدائش نوح انسان کے لیے ایک عظیم خدا باپ کی طرف سے اس کی محبت اور اس کا تحفہ ہے کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے۔ جب خدا سے پیدا ہوئے تو وہ جو انسانی بیماریاں ہیں، خدا میں کوئی بیماری نہیں، خدا میں کوئی دکھ نہیں، خدا میں کوئی محرومی نہیں، خدا میں کوئی کمزوری نہیں۔ اور جس طرح ماروسی طور پر طاقتور کا بیٹا طاقتور ماں کے بچے طاقتور، اور اسی طرح ہم جب خدا سے پیدا ہوتے ہیں پھر ہمارے جسم اور ہماری جان گناہگار انسان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ حوا نے جب گناہ کا ارتکاب کیا تو ارتکاب گناہ کے بعد درد کا ذکر ہم پاتے ہیں، اس کے بعد دکھوں کا ذکر پاتے ہیں، گناہ کے بعد مصیبتوں اور پریشانیوں اور کمیوں اور محرومیوں کا ذکر پاتے ہیں۔ اور خدا من چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں اور دکھوں اور مصیبتوں سے رہائی شدہ ہوں۔ اور مسیح کی پیدائش اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ وہ پیدا ہوا تو ہم بھی پیدا ہوئے خدا میں، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کا استحقاق رکھنے کے اہل ہوئے۔
عزیزوں، مسیح کی پیدائش کتنی اہم ہے، اور یسوع مسیح کی پیدائش کی اہمیت کی بابت ہم جب پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، اور لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے بنی نوع انسان پھر اس جلال کو دیکھنے کا فضل حاصل کرتے ہیں۔ مسیح اس لیے پیدا ہوا تاکہ باپ کا جلال دکھائے اور گناہ کے ارتکاب کے بعد سے آدم اور حوا اس جلال سے محروم ہو گئے تھے، اور پھر ان کی نسل، ان کی اولاد، ان کے آنے والی نسلیں خدا کی اس جلال سے محروم تھیں۔ لیکن جب مسیح پیدا ہوا تو پھر ہم خدا کے جلال کو انسانوں پر دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 2 باب۔ اب مسیح پیدا ہوا تو جلال سے محروم انسانوں پر خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اب کلام مقدس میں لوکا 2 باب نامی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اب ان کے چوگرد خدا کا جلال چمکا، اور جب خدا کا جلال انسانوں کے چوگرد چمکتا ہے تو پھر ابلیس کا کام ان کی زندگی میں ہو نہیں سکتا، پھر بیماری رہ نہیں سکتی، پھر کمزوری رہ نہیں سکتی، پھر بانجھ پن رہ نہیں سکتا، پھر خوف رہ نہیں سکتا، پھر ابلیس اور اس کی کوئی قوت رہ نہیں سکتی۔ بلکہ فرشتوں نے جب ان کے پاس آ کر ستائش کی تو بائبل بیان کرتی ہے کہ فرشتے کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چرواہوں کو مسیح کی بابت بتائے، اس کی پیدائش کی بابت بتائے۔ لوکا 2 باب اور 9ویں آیت، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ اب مسیح کی پیدائش سے انسانوں پر خدا کا جلال چمکا، اور اس سے جو ڈر ہوا نا، اس ڈر کا بھی مسیح کی پیدائش سے خاتمہ ہوا، اس لیے کہ لوکا 2 باب 9ویں آیت، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا۔ اب ڈر بھی ختم، وہ ڈر جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے گناہ کرنے کے بعد انسانی زندگی میں تھا، مسیح کی پیدائش